کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ زندگی میں تبدیلی کا آغاز ہی آخرت کی یاد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے قیمتی انسانوں کی تربیت کیسے کی تھی؟ قرآن حکیم میں آتا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے ایک خاص چیز سے انہیں خالص کیا تھا، اور وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ آخرت کی یاد انسان کو کیا دیتی ہے؟ کہ زندگی کا خسارہ ہے، وقت گزرے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں، آپ لوگ محسوس کرتے ہوں گے اپنے بچوں کے حوالے سے، آپ کو یہ فیل ہوتا ہوگا کہ ان کی زندگی ضائع ہو رہی ہے، زندگی کا وقت گزر رہا ہے۔ اگر انہوں نے نہ پڑھا، اگر ان کی وقت پہ شادیاں نہ ہوئیں، اگر انہوں نے بزنس نہ کیا، اگر انہوں نے دنیا کمانے کے لیے کوئی ایفرٹ نہ کی، تو ان کی زندگی ضائع ہو جائے گی۔ کیونکہ زندگی کے مقاصد ہے نا جو کسی کے ذہن میں ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ زندگی کا مقصد کھانا پینا جینا ہے، تو اس کو تو لگتا ہے کہ کھانے پینے اور جینے کے لیے ضرور ہی ایسے اسباب پیدا کرنے ہیں جس کی وجہ سے یعنی کوئی کمانے کے لیے تعلیم حاصل کر لے، کوئی مال کمانے کے لیے ایسی ڈگری کر لے جس کی وجہ سے مال کمانا زیادہ آسان ہو جائے، کوئی اپنی زندگی کا وقت، محنت، صلاحیت اس مقصد کے لیے لگا لے، سب اسے کامیاب سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی کامیابی کے لیے سب کچھ کر لیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ انبیاء اپنے زندگی میں کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو سب سے کامیاب انسان انبیاء ہیں، اور ہمیں فالو بھی انبیاء ہی کو کرنا ہے۔ تو انبیاء نے زندگی کا وقت کہاں لگایا، اور ہم اپنی اولادوں کا وقت کہاں لگوا رہے ہیں؟ زندگیاں جو کس قدر قیمتی ہیں۔ خاص طور پر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا، جیسے لاک ڈاؤن میں اکثر فیملیز نے اس بات کو محسوس کیا کہ یہ کتنا ویشیس سرکل ہے جس میں ہم پھنس گئے۔ اسکول جانا آنا، اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ تو بہت سے صاحب فکر لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محسوس کیا ہے کہ اسکول بھیجنے کا مال لگا کے اور اپنے بچوں کا وقت لگا کے اور پھر قوتیں لگا کے وہ خطر کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ اسکول اچھا انسان بنانے میں ناکام رہا ہے۔ اور کافی زیادہ لوگوں کو یہ پتا چلا کہ جب ہم نے اسکول کے اندر کی ایجوکیشن کو پہلے نہیں دیکھا، آن لائن کلاسز ہوئی تو پتا چلا بچے کیا سیکھ رہے ہیں۔ اب ماں باپ کو تکلیف لاحق ہوئی، اور ماں باپ نے ڈیسیژن کرنا شروع کیا کہ اس سے تو بہتر ہے پھر یعنی کوئی ہوم سکولنگ کر لیں، کوئی اور راستہ اختیار کر لیں، اپنے بچوں کو بچا لیں، ان کی تو زندگی ضائع ہو گئی۔ لیکن بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جنہیں یعنی اس بات کی سمجھ آسانی سے، ظاہر ہر ایک کو تو نہیں آتی۔ میں اس حوالے سے جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ جو کسی کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے نا، مقاصد کے مطابق لوگ اپنی مصروفیات، اپنے معاملات کے حوالے سے خود بھی اپنے بارے میں سوچتے ہیں، اور دوسرے بھی ان کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں، کون ناکام ہے کون کامیاب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی سوچ کے تحت سوچ سارا وقت 999 کے گرد گھومے گی، سوچ سارا وقت کھانے پکانے کے گرد گھومے گی، سوچ سارا وقت گھر والوں کے گرد گھومے گی۔ پھر یہ بھول جائے گا کہ سیدہ عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا، جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے 2 مرتبہ کھانا کھایا، کہ عائشہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شغل صرف کھانا پینا رہ جائے؟ تو اگر آپ دیکھیں تو اوورآل لاک ڈاؤن میں خاص طور پہ جب سب گھر والے گھر تھے تو سب نے فیل کیا کہ شغل تو صرف کھانا پینا ہی ہے،
تو لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بہت لکھا وزن بڑھ گیا. اب پھر لوگوں نے وزن کم کرنے کے طریقے بتانے شروع کیے. ایکسرسائز کر لیں, کس طرح سے اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے انسان محض ایک جسم ہو, محض اس کا مٹی کا وجود ہے, اس کے اندر جو عقل, جو روح اللہ تعالیٰ نے پھونکی ہے, اس بارے میں انسان غور و فکر نہیں کرتے. اور تیسرے پارے میں خاص طور پر اور قرآن میں عام طور پر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مجسم کر کے کچھ مناظر لاتے ہیں تاکہ ہم سمجھنے کے قابل ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جب اس فکر کے ساتھ خالص کیا تھا تب کہیں جا کے انبیاء کام کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے, اپنے گھروں میں رہ کے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے بعد اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا. اب جو ہے وہ سہل پسندی زیادہ ہو گئی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سونے کے گھنٹے بھی بڑھ گئے, بات چیت کے گھنٹے بڑھ گئے. اچھا, آپ نے فیل کیا ہوگا کہ اس دوران یعنی ذائقوں کی دنیا اور پھر اسی طرح سے ریلیشننگ کی دنیا بہتر کرنے کے لیے کوشش ہوئی, اور لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے. بہت اچھا ہے, قربت کی راہیں تلاش کرنا آخر رشتہ داری کا حق ہے, لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری کا بھی کوئی حق ہے؟ اس کے قرب کے راستے, اس کے قریب ہونے کے ذریعے وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے لیے استعمال کیے. ریلی کوئی انسان اپنے رب کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے احساس زیاں نہ ہو. احساس زیاں سے مراد یہ ہے کہ بڑا احساس زیاں, اپنی جان کے نقصان کا جب تک احساس نہیں ہوتا, یقین نہیں آتا, انسان کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ رب کی قرب کی راہیں تلاش کر سکے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجسم کر کے یہ واقعہ دکھایا ہے اور کیسے ہمارے شعور کو موت کے میدان میں پہنچایا ہے تاکہ ہم احساس زیاں کر سکیں, نقصان کا احساس ہو سکے کہ یہ جان ہمارے پاس نہیں رہنی. ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, لیکن یہ ایک روٹین ہے, عادت ہے جس کے تحت یہ الفاظ ادا کر لیتے ہیں اور کبھی دل سے بھی ادا کرتے ہیں, لیکن اپنی جان پہ رکھ کے اس پر غور و فکر کرنا بہرحال ایک مشقت طلب معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرماتے ہوئے ہمارے سامنے وہ صورتحال رکھی ہے, موت کے میدان میں کھڑا کیا ہے تاکہ احساس زیاں ہو سکے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ انبیاء نے کیا کام کیا. جتنے انبیاء اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے نقصان کا احساس ہی تو دلایا ہے. وہ جیسے اقبال کہتا ہے نا, دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. مراد یہ کہ نقصان کا احساس دلا کر کسی کو کامیاب ہونے کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے, تو لہو کیسے گرم ہوا؟ نقصان کے احساس سے. اور جب انسان اس نقصان سے, بڑے نقصان سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اپنی دنیا لوز کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. دنیا یا آخرت دونوں میں سے ایک فیصلہ تو کرنا ہی ہے. پھر وہ اپنی دنیا کی مصروفیات پہ کٹ لگاتا ہے, پھر وہ اپنے مال پہ کٹ لگاتا ہے جو دنیا کا حصہ لینا چاہتا ہے,
اپنی صلاحیتیں، قوتیں، سب کچھ وہ دنیا میں کھو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ فرائض ادا کرتا ہے لیکن اس کا فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا.